قابل صد احترام معزز سامعین، آپ حضرات بخوبی واقف ہوں گے آج کل اسرائیل اور فلسطین کے درمیان بہت بڑا ایک معرکہ شروع ہو چکا ہے۔ دراصل یہ ایک نقطہ آغاز ہے ایک بہت بڑی جنگ اور بہت بڑی لڑائی کا، بہت بڑی جنگ اور بہت بڑی لڑائی کا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الملحمۃ الکبریٰ قرار دیا ہے، اور دنیا اس کو تیسری عالمی جنگ کا نام دے رہی ہے۔ تیسری عالمی جنگ کا آپ اکثر سن رہے ہوں گے کہ دنیا اس کے کنارے کی طرف جا رہی ہے، اس کے دہانے کی طرف جا رہی ہے، تو یہ ہونا ہے۔ لیکن اس وقت چونکہ جو واقعہ چل رہا ہے وہ اسرائیل اور فلسطین کا ہے، تو اس لیے میں اس واقعے کو آغاز سے شروع کرتا ہوں کہ اسرائیل فلسطین پر کیوں قابض رہنا چاہتا ہے، اور ہر صورت وہ پورے فلسطین کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ اسرائیل نے قبضہ کرنے کے لیے فلسطین کا انتخاب کیا، ایسا کیوں ہے؟ تو قرآن کریم سے میں آپ کی اس کی تفصیل آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ امید ہے انشاءاللہ کہ کافی حد تک تصویر آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ تھوڑا سا میرا گلا بھی خراب ہے، معذرت کے ساتھ اس کو بھی تھوڑا سا ذرا برداشت کرنا ہے، تو تھوڑی سی توجہ آپ کی رہے گی تو انشاءاللہ بات آگے چلتی رہے گی۔ حقیقتاً قرآن کریم کی اصطلاح میں دو بڑی اقوام ہیں۔ قرآن کریم کی اصطلاح میں دو بڑی اقوام ہیں، ایک بنی اسرائیل ہے اور ایک اہل ایمان ہے، امت مسلمہ۔ بارہا قرآن کریم نے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل۔ یہ کون ہے؟ بنی اسرائیل کون ہے؟ بعد میں انہوں نے اپنے آپ کو معروف اور مشہور کروایا یہود کے نام سے۔ چنانچہ قرآن کریم نے کئی جگہ یہ بھی کہا وقالت الیہود، یہود یہ کہتے ہیں، کیونکہ اپنا جو بنی اسرائیلی تشخص اور نام تھا اس کو انہوں نے نسبتاً کم کر دیا تھا، اور اپنا یہودی تشخص اس کو انہوں نے زیادہ نمایاں اور ظاہر کیا۔ اس لیے قرآن کریم نے کئی جگہ یہود کا لفظ بھی استعمال کیا، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ یہ بنی اسرائیل کون ہے؟ یہود کون ہے جس کو قرآن کریم نے باقاعدہ موضوع بنایا، اور بنی اسرائیل کے نام پر قرآن کریم نے بڑی بڑی صورتیں نازل فرمائی۔ انبیاء علیہم السلام میں سے بہت بڑے، برگزیدہ اور اولو العزم نبی تشریف لائے ہیں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جد الانبیاء کہا جاتا ہے ان کو،
نبیوں کے دادا ابو، نبیوں کے دادا ابو، بڑے بڑے نبی، بہت بڑے نبی، اور ان کی عالمگیریت کا یہ عالم تھا کہ جب قرآن کریم کا نزول شروع ہوا اور ایک نئی امت کا چرچا شروع ہوا تو اس وقت روئے زمین پر جتنی قومیں تھیں وہ کہتی تھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقے پر ہم ہیں۔ یہود کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے جانشین پیروکار ہم ہیں، عیسائی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے جانشین پیروکار ہم ہیں، حتیٰ کہ مشرکین تک کہتے تھے کہ نہیں نہیں، اصل ابراہیم علیہ السلام کے جانشین اور پیروکار ہم ہیں۔ گویا اس وقت ایک اصول بن گیا تھا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار ہے وہی حق پر ہے۔ پھر قرآن کریم نے واضح کیا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرکوں میں سے تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ اللہ کی وحدانیت پر قائم تھے اور اللہ کے فرما بردار تھے۔ پھر یہ بھی کہا قرآن کریم نے ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا۔ ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین لوگ کون ہیں؟ یا تو وہ جنہوں نے اس زمانے میں ان کی پیروی کی، یا پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو حضور پر ایمان لائے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب تر ہیں۔ تو اتنے بڑے تھے وہ، اللہ کے بندے، اللہ کے نبی۔ ان کے پوتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام ان کے پوتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل۔ اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ، اسرائیل اللہ کا بندہ۔ اس زبان کے اندر اسرائیل کا معنی اللہ کا بندہ معروف تھا، اسرائیل اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام لقب اسرائیل، ان کے 12 بیٹے تھے۔ سورہ یوسف میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ آتا ہے، بیٹوں کا ذکر بھی آتا ہے، والدین کا ذکر بھی آتا ہے، یوسف علیہ السلام کا ذکر بھی آتا ہے، چھوٹا بھائی بنیامین اس کا ذکر بھی آتا ہے، بڑا بھائی ہے یہودا اس کا ذکر بھی آتا ہے، سب بھائیوں کا ذکر بھی آتا ہے۔ یہ جو 12 بیٹے تھے یہ گویا کہ اسرائیل کی اولاد کہلائے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام، 12 بیٹے یہ ان کی اولاد۔ ان 12 بیٹوں میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام۔ جب یوسف علیہ السلام مصر پر برسر اقتدار آئے تو انہوں نے اپنے تمام بھائیوں کو اور اپنے والدین کو مصر بلا لیا، مصر بلا لیا، اور جب مصر میں بلا لیا ہے تو اب یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مصر کے اندر مقیم ہو گئے، آباد ہو گئے۔ اب ان کی جو آگے اولاد چلی ہے نا، ان 12 بھائیوں کی، یہ بنی اسرائیل کہلائے، یہ بنی اسرائیل، اور کرتے 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 یہ قوم بن گئی۔ یہ مصر میں ہے، مصر کے اوپر باقی حکومتیں قابض ہیں، بعد میں آ کر باقی حکومتیں قابض ہو گئیں۔ چلتے چلتے بات پہنچ گئی فرعون کے زمانے تک، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون۔ اب حالت یہ ہے کہ یہ جو قوم ہے بنی اسرائیل، عرصہ دراز سے اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، بے انتہا ظلم ہو رہا ہے، یہ مظلوم ہے، یہ پسی ہوئی ہے، یہ ماری جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ
وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. اب ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ جو بیچارے بہت ظلم سہ چکے ہیں، یہ جو بیچارے مارے جا رہے ہیں، جن کو دبا کر رکھا جا رہا ہے، ہم نے ارادہ کیا کہ اب ہم ان کو طاقت دیں، اب ہم ان کو عزت دیں، اب ہم ان کو اقتدار دیں. چنانچہ چلتا 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 معاملہ یہاں تک پہنچا، فرعون غرق ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام اس بنی اسرائیل قوم کو لے کر صحرائے سینا میں آ گئے. صحرائے سینا کے اندر کچھ عرصہ گزرا تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اس بنی اسرائیل کو لے کے چلیں فلسطین کے اوپر، سرزمین فلسطین کے اوپر ایک ظالم حکمران کی حکومت ہے، اور وہ قوم عمالقہ کہلاتی تھی. ابھی میں اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں مزید. قوم عمالقہ ہے تو آپ بنی اسرائیل کو لے کے نکلیے اور نکل کر ان کا مقابلہ کیجئے اور ان کو وہاں سے نکالیں اور بنی اسرائیل کو فلسطین میں آباد کریں. یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. اے قوم جاؤ اس سرزمین مقدس میں داخل ہو جاؤ، ارض مقدسہ، سرزمین مقدسہ. ولا ترتدوا علی ادبارکم، بزدلی نہ دکھانا، پیٹھ نہ پھیرنا، فتنقلبوا خاسرین، ورنہ تم بہت نقصان اٹھاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام نے 2 افراد کو بھیجا، جاؤ بھائی اس قوم عمالقہ کی خبر لے کر آؤ، کون ہیں، کیسے ہیں، ان کی جنگی تیاریاں کیا ہیں، ان کا جغرافیہ کیا ہے. جب یہ دونوں اس قوم کے احوال لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو آ کر کہنے لگے موسیٰ وہ تو بڑی بہادر قوم ہے، ان کے تو قد کاٹ جو اتنے لمبے لمبے، اسلحہ، جنگجو، لڑنے والے. یہ سنتے ہی قوم کی ہمت جواب دے گئی، قوم کی ہمت جواب دے گئی. وہ مشہور جملہ کہا بنی اسرائیل نے اس موقع پر کہ اے موسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. اے موسیٰ جائیے آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نہیں لڑنے لگے اتنی بڑی قوم سے، ہماری ہمت نہیں ہے. اچھا وہ جو 2 نوجوان گئے تھے، قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما ادخلوا الباب فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ. وہ جو 2 خبر لینے گئے تھے وہ کہنے لگے اللہ کے بندو چلو تو صحیح، اللہ کا وعدہ ہے تم داخل ہوگے تو داخل ہوتے ہی تم کامیاب. وہ کہنے لگے اے موسیٰ جائیے آپ لڑیے، اور جب یہ قوم نکل جائے نا یہاں سے، اس علاقے سے نکل جائے تو ہمیں آ کے بتا دینا، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پھر ہم آ جائیں گے. واہ، کھیر آپ پکائیں اور جب کھیر پک جائے تو پکی پکائی کھیر کھانے کے لیے ہم آ جائیں گے. یہاں پہ غور کیجئے گا اس بات پہ. ہم سب آج پکی پکائی کھیر چاہتے ہیں، محنت نہ کرنی پڑے، کوشش نہ کرنی پڑے، قربانی نہ دینی پڑے. محنت کوئی کرے، کوشش کوئی کرے، جب وہ محنت کر کے کوشش کر کے کچھ حاصل کر لے تو پھر ہمیں بلا لے، ہم کھانے کو پہنچ جائیں گے. ہماری قوم شارٹ کٹ چاہتی ہے نا، اب بیٹھے بٹھائے راتوں رات ہمیں مل جائے. یہ بنی اسرائیل نے یہ غلطی کی تھی. ہم یہاں بیٹھے ہیں، لڑیں آپ اور آپ کا رب لڑے، اور جب دشمن وہاں سے چلے جائیں، دشمن وہاں سے چلا جائے ہمیں بتا دیجئے گا، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، ہم وہاں پر کھانے کے لیے، آباد ہونے کے لیے، عیش و عشرت کرنے کے لیے ہم آ جائیں گے. اللہ نے فرمایا اچھا تم نے کہا ہم بیٹھے ہیں نا، ہم یہاں بیٹھے، انہا ہونا قائدون، بیٹھے رہو، بیٹھو. پھر اللہ نے 40 سال بٹھائے رکھا، 40 سال بٹھائے رکھا. یتیہون فی الارض، اسی زمین پر وہیں پر ان کو گھمائے رکھا اللہ نے 40 سال.
یہ جو بزدل لوگ تھے، یہ جو بزدل لوگ تھے، یہ آہستہ 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 نسل ختم ہونا شروع ہوئی. نئی نسل جو آئی وہ نسبتاً تھوڑی سی محنتی تھی، کوشش کرنے والی تھی. اچھا، وہ جو نئی نسل آئی ہے تو اللہ رب العزت نے ان کے اندر حضرت یوشع علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے، ہارون علیہ السلام وفات پا چکے. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بعد یوشع علیہ السلام نبی بنے، اور انہوں نے پھر جہاد کیا، اور اس جہاد کی برکت سے فلسطین فتح ہوا، اور بنی اسرائیل فلسطین میں آ کر آباد ہو گئے. فلسطین کے اندر پہلا داخلہ بنی اسرائیل کا. آباد ہو گئے. کچھ عرصہ یہ لوگ خیر کے راستے پہ رہے، نیکی کے راستے پہ رہے، بھلائی کے راستے پہ رہے، اور ان کی سلطنت بتدریج وسیع ہوتی گئی. پھر ان کے اندر خامیاں شروع ہوئیں، پھر ان کے اندر برائیاں شروع ہوئیں. یہ اپنی کتاب سے دور ہٹنے لگے، تعلیمات سے دور ہٹنے لگے. ہمیشہ یاد رکھیے، جب بھی وحی والی امت، جس پر وحی اتری ہے، جس پر کتاب اتری ہے، جب بھی وحی والی امت، کتاب والی امت، نبی والی امت اپنی وحی سے، اپنی کتاب سے، اپنے نبی سے دور ہوگی، اللہ پیچھے ہٹ جائیں گے، مدد چھوڑ دیں گے. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اللہ تمہاری مدد چھوڑ دے تو تم بتاؤ کون تمہاری مدد کرے گا. وحی والی امت، کتاب والی امت، رسول والی امت، نبی والی امت جب کتاب چھوڑے گی، جب رسول چھوڑے گی، جب وحی چھوڑے گی، جب نبوت کا راستہ چھوڑے گی، پھر تباہی، پھر تباہی ان کے لیے. وہ دنیاوی اعتبار سے جتنی مرضی خوشحال ہو جائے، مادی اعتبار سے جتنی مرضی طاقتور ہو جائے، اس کی وجہ یہ ہے جو مادی طاقت ہوتی ہے نا، اسے اللہ منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. قرآن کریم میں اصحاب الجنہ کا واقعہ ہے. باغ والے، باپ نیک تھا، وہ اللہ کا نیک بندہ تھا، اللہ پر ایمان رکھتا تھا، غریبوں کا ہمدرد تھا، اور ان کی خدمت کرتا رہتا تھا. اس کا بہت بڑا باغ تھا. باپ فوت ہو گیا، بیٹے سوچنے لگے باپ تو پاگل تھا، محنت خود کرتا تھا، اور جب کٹائی ہوتی تھی تو یہ مانگنے آ گیا، وہ مانگنے آ گیا، وہ مانگنے آ گیا، اس کو دے دیا، اس کو دے دیا، اس کو دے دیا. کیا بے وقوفی ہے، اور ہم نے کسی کو کچھ نہیں دینا. اذا اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا یستثنون، ہم نے کسی کو کچھ نہیں دینا. راتوں رات نکلو اور صبح اندھیرا ہو کٹائی کر کے سب کچھ اٹھا کے لے آؤ، جب مانگنے والے آئیں تو میدان خالی پڑا ہو، کچھ ہو ہی نہ اس پر. فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، وہ سوئے ہوئے تھے گھر میں، ابھی سوئے ہوئے تھے، وہ سوئے سوئے اللہ کی طرف سے اس باغ کے اوپر ایسی آفت آئی کہ اس آفت نے اس سارے باغ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. فاصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، آج کسی مسکین کو آنے ہی نہیں دینا. وغدوا على حرد قادر فلما رأوها قالوا انا لضالون، جب باغ پہ پہنچے یار ہم راستہ بھول آئے، یہ ہمارا باغ نہیں ہے، یہ تو جلا ہوا پڑا ہے، یہ تو تباہ ہوا پڑا ہے. بل نحن محرومون، جب ساری صورت سامنے آئی کہنے لگے اوہو مارے گئے ہم، تو ہمارے پلے تو کچھ رہا ہی نہیں. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، وہ ایک تھا ان میں اچھا، کہنے لگا میں تمہیں نہیں کہتا تھا اپنے رب پر ایمان رکھو، اس پر یقین رکھو. مادی طاقت،
مادی قوت، اس کو تباہ کرنے میں اللہ کو 1 منٹ نہیں لگتا، وہ ختم ہونے میں 1 منٹ نہیں لگتا. بارہا اللہ دکھا چکے ہیں قرآن کریم کے واقعات کی صورت میں بھی اور دنیا کے مشاہدات کی صورت میں بھی. مادی قوت اللہ کے ہاں کوئی معنی نہیں رکھتی، ایمانی قوت اللہ کے ہاں معنی رکھتی ہے. فیصلے ایمانی قوت پہ ہوتے ہیں، مادی قوت پہ نہیں ہوتے. اور اللہ کے فیصلوں پر قوموں کی تقدیر بدلتی ہے، اپنی محنتوں پہ قوموں کی تقدیر نہیں بدلتی. 15ویں پارے میں وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، 2 آدمیوں کی مثال بیان کرو. جعلنا لأحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. ایک بڑا صاحب حیثیت انسان تھا، اس کے ذرائع آمدن بڑے وسیع تھے، مال بھی تھا، بزنس بھی تھا، اولاد بھی تھی، سب کچھ. اللہ پر یقین نہیں رکھتا تھا. باتیں کرتے 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 دونوں جا رہے ہیں. ایک ایمان والا تھا ان میں. ایمان والا کہنے لگا بھائی اللہ کے ساتھ شرک نہ کر. ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا. اللہ کے ساتھ شرک نہ کر، کیا پتا تیرے اس باغ پہ ایک آفت آئے اور منٹوں میں تو گیا. وہ کہنے لگا کوئی آفت تو بہت نہیں آنے لگی. لیکن وہی ہوا جب اس کا باغ پوری طرح تیار ہو گیا، اب پھل دینے کی پوزیشن میں آیا ہے، اور اب 1.5 سال 2 سال اس کے اوپر گزریں گے، صرف ایک آفت آئی، سب تباہ. تو یاد رکھیے، یہ اصول یاد رکھیے. وحی والی امت، نبی والی امت، کتاب والی امت، وہ جب وحی سے ہٹے گی، کتاب سے ہٹے گی، نبی سے ہٹے گی، تباہ. کیونکہ اس کی بنیاد یہ چیزیں، اس کی بنیاد یہ چیزیں ہیں. اسی لیے جتنا ہم وحی کے قریب ہوں گے، جتنا ہم نبی کے قریب ہوں گے، جتنا ہم کتاب کے قریب ہوں گے، اتنا ہم اللہ کے قریب ہوں گے، اتنا ہم اللہ کے قریب ہوں گے. ہماری 1400 سال کی تاریخ ہمیں یہی تعلیم دیتی ہے. بنی اسرائیل پہ یہی ہوا. موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی ہیں، ہارون علیہ السلام جیسے نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، کتاب اتری ہے. قوم کتاب پر نہیں آ رہی، قوم وحی پر نہیں آ رہی، اور بیت المقدس فتح نہیں ہوا. قوم کتاب پر نہیں آ رہی، قوم اللہ کی طرف نہیں آ رہی، قوم رسول کی بات پہ نہیں آ رہی، بیت المقدس فتح نہیں ہوا. بلکہ کیا ہوا، 40 سال کے لیے ذلت مسلط ہو گئی. یہی لوگ ہیں، بڑے چلے گئے، بعد میں نبی آئے. موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں، ہارون علیہ السلام جیسے نہیں ہیں، ان کے اوپر کوئی تورات نہیں اتر رہی. لیکن کیا ہوا، اب جو لوگ ہیں وہ کتاب پہ آئے ہیں، اب وہ نبی کی بات پہ آئے ہیں، اب وہ وحی پہ آئے ہیں. اللہ نے بیت المقدس فتح کروا دیا. فلسطین کے اوپر بنی اسرائیل آ گئے. کچھ عرصہ گزرا، پھر یہ اپنی کتاب سے ہٹے، پھر یہ دنیا کی طرف لگ گئے زیادہ، پھر ان کے اندر ہیرا پھیریاں شروع ہو گئیں، پھر ان کے اندر برائیاں آ گئیں. تو اللہ رب العزت نے عراق کے جو نمرود بادشاہ تھے ان میں سے ایک بخت نصر بھیجا. فتوحات کرتا کرتا یہاں پہ آیا، اور یہاں آ کر اس نے پوری بنی اسرائیل کو تباہ کر دیا. بنی اسرائیل کا وہی حال ہوا جو ہلاکو خان کے ہاتھوں امت مسلمہ کا ہوا. چنگیز خان، ہلاکو خان کے ہاتھوں امت مسلم، وہ حال ہوا. ان کی عمارتیں مسوار، ان کے شہر بلڈوز، ان کی عمارتیں ختم، کتاب ختم، بڑے بڑے لوگ مار دیے گئے ان کے. اور یہ قوم کہیں جیلوں کے اندر پس رہی تھی، یہ جیلوں کے اندر پس رہی تھی. پھر اللہ رب العزت نے کچھ عرصے کے بعد ان کے اندر ایک اللہ کا بندہ، حضرت سموئیل ایک نبی تھے، ان کے اندر تھے. لوگ ان کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے حضرت اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمیں کوئی حکمران نصیب فرمائے. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ،
موسیٰ علیہ السلام کے پاس کے بعد وہ بنی اسرائیل کا واقعہ سنا آپ نے؟ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ اللہ سے دعا کیجیے ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دے. وقال لهم نبيهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، نبی نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو بھائی تمہارے لیے حکمران مقرر کر دیا. کون ہے؟ طالوت. طالوت کو مقرر کر دیا. یہ لوگ پھر اٹھے، طالوت کے ہاتھ پہ جمع ہوئے، پھر انہوں نے جہاد کیا. میں تھوڑا سا مختصر اب آ رہا ہوں. جہاد کیا. اس جہاد کی برکت سے اس جہاد میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی شامل تھے، بچے تھے ابھی. اس قوم کا سب سے خطرناک ترین سپاہ سالار جرنیل اس قوم کا، جس کی دہشت پوری دنیا پہ چھائی ہوئی تھی، اس کا نام جالوت تھا. ایک بچے داؤد علیہ السلام نے وقتل داؤد جالوتا، اس جالوت کو قتل کر دیا. اس قوم کو شکست ہو گئی. قوم شکست ہو گئی. ایک دفعہ پھر بنی اسرائیل فلسطین میں آ گئے. اب ان کا وہ عروج شروع ہوا اب کہ وہ عروج اس کے بعد پھر ان کو کبھی نہیں ملا. طالوت حکمران ہیں. طالوت کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام حکمران بنے. حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام حکمران بنے. تقریباً 20 سالہ دور طالوت، 40 سالہ داؤد اور 40 سالہ حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام. یہ 100 سالہ دور بنی اسرائیل کی تاریخ کا سب سے سنہری ترین دور ہے کہ جب ان کا اقتدار نہ صرف فلسطین بلکہ قرب و جوار کی آدھی سے زیادہ دنیا بلکہ پوری دنیا آپ کہہ لیں وہاں پہ جا چکا تھا. لیکن ان کا مرکز وہی ہے فلسطین. آپ یوں کہہ لیں اللہ کی طرف سے یہ ان کا مکہ ہے. ایک طرح سے فلسطین ان کا مکہ ہے. بیت المقدس یہ ان کا سمجھ لیں خانہ کعبہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کے 2 بیٹے تھے. بیٹوں میں پھوٹ پڑ گئی. نتیجتاً یہ ہوا کہ یہ سلطنت، یہ ریاست، یہ قوم پھر بٹ گئی. یہ قوم پھر بٹ گئی. پھر اس کے بعد تھوڑا بہت عروج زوال، عروج زوال، عروج زوال، یہ چلتا رہا. جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو علیہ باللہ ثم علیہ باللہ قتل کرنے کی سازش کی، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی، اس کے بعد اللہ کی طرف سے ان کے اوپر ایک ایسی لعنت مسلط کی گئی کہ پھر دنیا میں ان کو قدم جمانے کا موقع نہیں ملا. نبی کے خلاف بات کرنا، نبی پہ ہاتھ اٹھانا، نبی کے خلاف زبان کھولنا معمولی بات نہیں ہوتی. یہ بات یاد رکھیے گا. اللہ کے کچھ اصول ہیں، تکوینی اصول ہیں. اللہ اپنے نبیوں پہ بات نہیں آنے دیتے. اللہ کو اگر اس موقع پر پتھروں کو گویائی دینی پڑے تو اللہ پتھروں کو گویائی دیتے. اللہ کو اس موقع پر بچوں کو گویائی دینی پڑے تو اللہ بچوں کو گویائی دیتے ہیں. اللہ نبی پہ بات نہیں آنے دیتے. اللہ نبی پہ ہاتھ اٹھانے والوں کو معاف نہیں کرتے. اس قوم کی بدبختی بڑی یہ رہی ہے کہ یہ قوم، اس کے اندر دنیا کی ہوس رچ بس گئی. نبی آ کے ان کو دنیا کی ہوس سے روکتے تھے، یہ نبی پہ ہاتھ اٹھاتے تھے. قرآن کریم نے کم سے کم 60 سے 70 جگہ ان کا جرم بیان کیا. اور وہ جرم کیا تھا؟ یقتلون الانبیاء بغیر حق. یہ ناحق نبی کو قتل کرتے رہے ہیں. یہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے. اللہ کے جو عذاب اس قوم پر آئے کسی قوم پر نہیں آئے. اب میں آتا ہوں اگلی بات کی طرف. لیکن ابھی تک بہرحال یہی تھے. وہی انہی کے خاندان میں آ رہی تھی بنی اسرائیل کے اندر، وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں. ابھی تک وہی اسی میں آ رہی ہے. ان کی تمام تر کوتاہیوں کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی میں سے تھے. وہ بھی بنی اسرائیل کے نبی تھے. عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے نبی ہیں. خود کہتے ہیں وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، کہ میں بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کے آیا ہوں.
حتیٰ کہ بات چلتے 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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آتی. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ بات آتی ہے نا، اب یہاں ایک بڑا نقطہ سمجھیے گا جس کی مزید تفصیل میں اگلے جمعے عرض کروں گا. وہ یہ کہ اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خاندان بنی اسرائیل میں نہیں بھیجا. ابھی تک حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر آج تک نبوت اسی خاندان میں آ رہی تھی، نبی اسی خاندان میں آتا تھا. گویا ہم امت مسلمہ ہیں، گویا ہم صاحب وحی ہیں، گویا ہم صاحب شریعت ہیں. کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤ، ارے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو اللہ کے محبوب ترین ہیں، ہم ہدایت پر ہیں. تھا. اب اللہ رب العزت نے ایک فیصلہ کیا. وہ کیا فیصلہ؟ یہ کیا بنی اسرائیل اب میں صرف ایک نبی بھیجوں گا، آخری نبی، قیامت تک کے لیے وہی نبی ہوگا. لیکن وہ نبی تم میں سے نہیں ہوگا، تم میں سے نہیں ہوگا. اب تمہارے خاندان کا عروج ختم، اب تمہارے خاندان پہ وہی ختم، اب تمہارے خاندان میں کتاب ختم، تمہارے خاندان میں نبوت ختم، تمہارے خاندان میں شریعت ختم. آج تک تمہارے اندر آتی تھی، کوئی نبی تم سے باہر نہیں آیا، وہی تمہارے خاندان سے باہر نہیں گئی، شریعت تمہارے خاندان سے باہر نہیں گئی. چنانچہ فلسطین کو تمہارا مرکز بنایا گیا کیونکہ نبوت تمہیں دی جا رہی تھی. اب جبکہ نبوت، شریعت، کتاب، رسالت سب کچھ تم سے ختم کیا جا رہا ہے، لہذا اب یہ مرکز یہ تمہارا نہیں رہا، ختم. اب ختم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہود کی دشمنی کی یہی وجہ تھی. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما. اب ختم. یہود حضور پر ایمان نہیں لاتے تھے، حالانکہ وہ اپنے ہر نبی پر ایمان لاتے تھے. گو نبی کے ساتھ سلوک غلط کرتے تھے لیکن ایمان ضرور لاتے تھے. یہود حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لائے. کیوں ایمان نہیں لائے؟ وہ کہتے تھے ہمارا خاندانی نبی ہی نہیں ہے. نبی تو وہ ہے جو ہمارا خاندانی ہو، لیکن اللہ کی طرف سے فیصلہ یہ تھا کہ تمہارا ٹائم ختم، تمہیں جو کچھ دینا تھا دے دیا گیا، تمہاری جو ہسٹری تھی ہو گئی، بس تمہارا چیپٹر کلوز. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروائی گئی. کہاں سے؟ بیت المقدس سے. بیت المقدس کہاں ہے؟ فلسطین. تمام نبیوں کو جمع فرمایا گیا. آؤ کہاں؟ محمد عربی کے استقبال میں بنفس نفیس. یہ مسئلہ یاد رکھیے گا. معراج کی رات تمام انبیاء علیہم السلام روحانی طور پر نہیں، مثالی طور پر نہیں، مشابہت کے طور پر نہیں، بلکہ اپنے پورے وجود کے ساتھ، اپنے پورے جسم کے ساتھ بیت المقدس میں آئے تھے. چلو آؤ اس نبی کا استقبال کرو. کہاں؟ بیت المقدس میں. اوئے بیت المقدس میں کیوں؟ تو خانہ کعبہ کیوں نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیت المقدس نبیوں کا مرکز ہوا کرتا تھا. اب بیت المقدس اس کا مرکز ہے. سب آؤ. موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، سلیمان علیہ السلام جنہوں نے بیت المقدس تعمیر کیا وہاں موجود ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اسی بیت المقدس میں ہوتے تھے، موجود ہیں وہاں پر. تمام انبیاء. آج تم کس کے لیے آئے ہو؟ بھائی اس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بنفس 1.25 لاکھ انبیاء، بنفس نفیس. کوئی نبی اس وقت غیر حاضر نہیں تھا. 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو بیت المقدس میں جمع کرنا، بنفس نفیس جمع کرنا اللہ رب العزت کی طرف سے. یہ کیا تھا؟ بھائی بنی اسرائیل ختم. اے سلیمان تم نے بنوایا؟
اپنے ہاتھوں سے بنوایا ٹھیک ہے، تمہاری قوم کا عروج رہا، زوال رہا، یہ مرکز رہا، اب ختم، اب یہ آئے، چلیے کھڑے ہوئیے، آگے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھائیے، نماز پڑھائی۔ ابراہیم علیہ السلام کہاں ہیں؟ پیچھے۔ موسیٰ علیہ السلام پیچھے، ہارون علیہ السلام پیچھے، عزیر علیہ السلام پیچھے، سموئیل علیہ السلام پیچھے، داؤد علیہ السلام پیچھے، سلیمان علیہ السلام پیچھے، عیسیٰ علیہ السلام پیچھے۔ امام کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اب یہاں کی امامت اس شخص کی ہے، اب یہاں کا انتظام، اب یہ فیصلہ ان کے لیے ہو گیا، اب یہ جگہ ان کی ہے۔ اسی لیے آخری بات عرض کر رہا ہوں، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ فلسطین فتح کرنے گئے ہیں، انہوں نے کہا بھائی یہود نے کہا، یہود کے علماء نے کہا، انہوں نے کہا جی یہاں لڑائی ہونی نہیں ہے، یہ تو آپ کا ہے، اپنے خلیفہ سے کہیے آ جائیں، چابیاں لے کے ہم کھڑے ہیں، یہ لیں جناب۔ فلسطین فتح کرنے کے لیے لڑائی نہیں ہوئی، بیت المقدس کے لیے لڑائی نہیں ہوئی۔ حضرت عمر نے اونٹ پکڑا، غلام کو ساتھ لیا، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، پہنچ گئے وہاں پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے ہیں انہوں نے کہا جی یہ لیجیے چابی۔ بنی اسرائیل کا دور ختم ہو چکا ہے، یہود کا دور ختم ہو چکا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور شروع ہو چکا ہے، اب یہ مرکز ان کا ہے۔ لہذا اب آپ سمجھ لیجئے، یہود بنی اسرائیل وہ دوبارہ اس پہ قابض ہونا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ پرانے زمانے میں یہ ہمارا ہوتا تھا، تمہیں معزول کر دیا گیا، تمہارا دور ختم کر دیا گیا، تمہارا وقت ختم کر دیا گیا، اب تمہارا دور نہیں ہے، اب تمہارا وہاں کوئی حق نہیں ہے، تمہیں ٹائم ملا، وقت ملا، تم نے سب کچھ کیا، اب اگر تم جاتے ہو تو یہ غصب ہے، اب اگر تم جاتے ہو تو یہ ظلم ہے۔ اسی لیے یہاں پر دنیا کفر نے اسرائیل کی پشت پناہی کر کے یہ ظلم کیا ہے، تو پھر اللہ سزا دیں گے، یہود کو بھی دیں گے اور ان کی پشت پناہی کرنے والوں کو بھی دیں گے، اور ان مسلمانوں کو بھی دیں گے جو اس سرزمین پاک کے تحفظ کے لیے آگے نہ بڑھے اور انہوں نے اس کے تحفظ کے لیے کوئی کردار ادا نہ کیا، ان کو بھی دیں گے۔ اب اس کی جو مزید